السلام علیکم۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق کیوں دی گئی؟ ایک باپ سارے غم برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی جوان بیٹی پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اس وقت بوڑھے باپ کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی وادی میں کافروں کے پتھر کھائے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ جنگ احد میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے اوپر سے نیچے گرایا، تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو اچانک طلاق دی گئی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں پر آنے والے اس غم کو برداشت نہ کر سکے اور طلاق دینے والے اس ظالم انسان سے کہا کہ جا، میں تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تجھ پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ و حضرت کلثوم کا ہے، جن کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اپنے چچا ابو لہب کے دو لڑکوں عتبہ اور عتیبہ سے کر دی تھی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کے گھر والے ہی آپ کے دشمن بن گئے، اور اس دشمنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ اس کا مکمل واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ کے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو مکہ کے کافروں کو نیند اڑ گئی اور انہیں کسی پل بھی سکون نہ ملتا۔ وہ ایسے موقع پر تلاش رہتے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غریب مسلمانوں کو تکلیفیں دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کر سکیں۔ یہاں تک کہ ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قتل کا پلاننگ بنا لی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور ان ظالموں کی سازشوں کو ناکام کیا۔ مکہ کے کافروں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل سے بھڑاس نکالنے لگے۔ اس کام میں مکہ والے تنہا نہ تھے بلکہ بہت سے دوسرے قبیلے والے بھی ان کا ساتھ دیتے تھے۔ دن بدن ان کے ظلم و ستم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اتنے میں کچھ ایسے بھی بحرم تھے کہ جن کے سینے پر دل نہیں تھا۔ ان کے دل میں اس طرح کی بے حیائی تھی بلکہ ان کے دل نہیں پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان لوگوں نے بے بس مسلمانوں کو قید کر کے انہیں بہت مارا پیٹا، انہیں بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا۔ انہی بے بس مسلمانوں میں حضرت عمار بن یاسر بھی تھے، جن کو مکہ کے ظالم لوہے کی زنجیریں پہنا کر دھوپ میں لٹا دیتے اور اس تپتی زمین پر انہیں اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ انہی کمزور مسلمانوں میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کی سر پر لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا جاتا۔ ایک دن تو ظالموں نے حد کر دی، کوئلہ دہلا کر اس پر حضرت خباب کو چت لٹا دیا، یہاں تک کہ وہ کوئلہ ان کے خون سے ہی ٹھنڈا پڑا۔ انہی مظلوم مسلمانوں میں حضرت بلال حبشی بھی تھے، جو کہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب حضرت بلال نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا، اور پھر جب حضرت بلال بھوک پیاس سے بے حال ہو گئے تو ٹھیک دوپہر کے وقت وہ ظالم حضرت بلال پر گرم تپتی چٹان رکھ کر انہیں دھوپ میں لٹا دیتے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان سبھی تکلیفوں کو برداشت کرتے اور اپنی زبان سے صرف ایک ہی لفظ کہتے، میرا اللہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کا مالک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت بلال کے پاس گزرتے تو ان کی تکلیفیں دیکھ کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے اور پھر حضرت بلال سے فرماتے، اے بلال، صبر کرنا، اللہ تمہیں ان کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ نہ تھمی بلکہ ایک دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بہت
چہیتی بیٹیاں حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم کو بھی اچانک طلاق دے دی گئی تاکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے ٹوٹ جائے، اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اے محمد تیرا برا ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ برا تو ابو لہب کا ہوگا۔ حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچ کی دو بیٹیاں تھیں۔ یہ ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ و عتیبہ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں تھی، اور وہ دونوں لڑکے اپنے باپ ابو لہب کی طرح بے رحم انسان تھے اور اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کا نکاح تو ابو لہب کے لڑکے سے ہو گیا، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ایک زمانے تک ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا اور کڑوی کڑوی باتیں سے ان کا دل چھیدتے رہے، لیکن بدنصیب ابو لہب کو اس سے بھی سکون نہ ملا، اور آخر ایک دن اپنے لڑکوں سے کہنے لگا کہ اگر تم محمد کی لڑکیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تم پر گھر سے نکال کر حرام ہے۔ باپ کا حکم پر یہ دونوں لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک پیچھے سے آ کر ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دیا، اور پھر ایک نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کر اتنی زور سے گھسیٹا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان بھی پھٹ گیا، اور پھر عتیبہ چیختے ہوئے کہنے لگا، اے محمد جا، آج ہم دونوں نے تیری دونوں لڑکیوں کو طلاق دی۔ اس وقت ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ جب طائف کی وادی میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے پتھر برسائے تب بھی آپ نے کسی کو بددعا نہ دی۔ جب جنگ احد کے موقع پر آپ نے اوپر سے نیچے گرایا تب بھی آپ نے کسی کو بددعا نہ دی، لیکن جس وقت ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو بیٹیوں پر پڑنے والا یہ غم آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے، اے عتیبہ جا، تم دونوں پر بددعا دیتا ہوں کہ اللہ تم پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا اثر ایسا ہوا کہ ایک روز ابو لہب کا یہی لڑکا ایک کافروں کے ساتھ شام شہر کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا تو رات میں ایک جگہ اچانک شیر آ گیا۔ اس نے کافروں کے قافلے کے سبھی لوگوں کو سونگھا لیکن کسی سے کچھ نہ بولا، لیکن جب عتبہ کے پاس پہنچا تو اسے سونگھتے ہی حملہ بول دیا اور پھر چیر پھاڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب ابو لہب نے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی، لیکن کچھ دنوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بڑی بیٹی کی وفات ہو گئی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی بھی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہی کر دی، اس لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، مطلب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے دو نور حاصل ہوئے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔